ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے آخری رسول بنا کر بھیجا گیا۔ انسانوں کی ہدایت اور دین کی دعوت کے اس مشن کے اندر آپ کو اپنی عرب سرزمین سے تو مخالفت تھی ہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس دور کے اندر دنیا کی دو بڑی سپر پاورز بھی موجود تھیں، یعنی رومن اور پرشین امپائرز، جن کے حکمران بادشاہ نہیں کہلاتے تھے بلکہ یہ خود کو شہنشاہ کہلواتے تھے، کیونکہ کئی ریاستوں کے بادشاہ ان کے محتاط تھے، یعنی ایک شہنشاہ کئی بادشاہوں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ ایک سپر پاور عرب کے بائیں طرف تھی جس کا نام رومن امپائر تھا، اور دوسری دائیں طرف تھی یعنی پرشین امپائر۔ یہ دونوں ہی تقریباً 2000 سال سے چلی آ رہی تھیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے پرشین امپائر کا مرکز ایران تھا، کیونکہ یہ پرشین گلف کے بہت قریب تھا، جبکہ رومن امپائر کا موجودہ دور کا اٹلی، جس کا کیپٹل روم ہے، میڈیٹرین سی کا پورا علاقہ اس وقت رومن امپائر کے اندر شامل تھا، اور یہ سلطنت 753 قبل مسیح کے اندر قائم ہوئی اور 2006 تک قائم رہی، یعنی 1453 تک۔ اٹلی، اسپین، مراکو، لیبیا، مصر، شام، عراق، ترکی، فرانس، ان ملکوں سمیت دنیا کے 3 براعظموں پر ان کا کنٹرول تھا۔ جب 330 اے ڈی کا وقت آیا، 330 اے ڈی کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 330 سال بعد اس رومن حکومت کے اندر ایک بادشاہ آیا جس کا نام ایمپرل کانسٹائن یا اسے گفتنطین بھی کہتے ہیں۔ اس ایمپرل کانسٹائن نے رومن حکومت کا کیپٹل، جو کہ پہلے روم اٹلی کے اندر تھا، اسے بدل کر ترکی کے اندر منتقل کر دیا۔ آج ترکی کی باسفورس بندرگاہ، جو ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے، اسی جگہ پر یہ شہر تعمیر کر کے اس نے شہر کا نام بازنطین رکھا، کیونکہ رومن حکومت کے پھیلنے کے بعد اسے 3 براعظموں تک کنٹرول کرنے کے لیے یہ حصہ سمندر کے سب سے بہترین مقام پر موجود تھا۔ بعد میں اسی بادشاہ کے نام پر اس شہر کا نام بدل کر قسطنطنیہ رکھ دیا گیا۔ ناظرین، 395 اے ڈی کے اندر یہ رومن حکومت 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ ایک حصہ ویسٹ رومن امپائر کہلایا اور دوسرا حصہ ایسٹ رومن امپائر کہلایا۔ 476 کے اندر ویسٹ یعنی مغربی پرانے والے امپائر کو لوگوں نے ختم کر دیا، جس کے بعد ایک ہی رومن حکومت پوری دنیا پر قائم ہو گئی۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو پھیلانا شروع کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید پھیلتی گئی۔ 595 تک یہ اپنے عروج پر تھے اور بے شمار علاقوں کو اپنے اندر شامل کر چکے تھے جو کہ پہلے رومن امپائر کے اندر شامل تھے۔ اس کے بعد اس کے اپنے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے، لیکن سن 600 آتے آتے اس امپائر کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی اور بادشاہ اور اس کے رشتہ داروں کو مار کر اس کی حکومت پر قبضہ کر لیا گیا، اور ساتھ ساتھ رومن حکومت ایک جنگ کے اندر پرشین امپائر سے بری طرح سے ہار بھی گئی۔ اگر اس وقت کے نقشے کو سامنے رکھ کر یہ سمجھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 570 اے ڈی کے اندر ہو چکی تھی اور آپ نے نبوت کا اعلان 610 اے ڈی کے اندر کیا، یعنی رومن امپائر کی اس خانہ جنگی کے شروع ہونے کے 8 سال بعد، رومن امپائر کی پرشین امپائر سے ویسے تو بہت جنگیں چلتی رہتی تھیں، اور ایک بہت بڑی جنگ کے اندر جو کہ فلسطین کے اندر چل رہی تھی، یہ پرشین حکومت سے بری طرح سے ہار گئے اور فلسطین کا یہ علاقہ رومن امپائر کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بظاہر تو اس جنگ کے بعد رومن امپائر پرشین امپائر سے ہار گئی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے صرف 5 سال کے بعد قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کو یہ پیغام دیا، جس کا ترجمہ ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے یا ہار گئے، لیکن اس شکست کے بعد یہ دوبارہ غالب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تمام معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ وہ دن ہوگا جب مومن یعنی مسلمان بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ان حالات کے اندر کوئی بھی اس طرح کی پیشن گوئی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ کیونکہ ہر غیب سے واقف ہے، اس لیے قرآن کی یہ پیشن گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی۔ روم میں حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد پرشین امپائر کے موجودہ بادشاہ خسرو پرویز کو اس بات پر بہت غصہ آیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ننہال کا تعلق رومن امپائر سے تھا، جبکہ ددھیال کا تعلق پرشین امپائر سے، اور جس رومن بادشاہ کو بغاوت کے اندر مارا گیا تھا اس کے خسرو پرویز سے بہت اچھے تعلقات تھے، لہٰذا خسرو پرویز نے 306 کے اندر رومن امپائر پر حملہ کر دیا۔ ایک ایک کر کے اس نے پہلے قسطنطنیہ یعنی موجودہ دور کے ترکی اور فلسطین کے علاقے تباہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا، اور جب رومن حکومت کے بڑے بڑے وزیروں نے یہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اب اگر کچھ نہیں کیا گیا تو پوری رومن حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، لہٰذا افریقہ میں موجود ان کے گورنر کو خط لکھا گیا کہ روم میں بغاوت ہو گئی ہے اور نیا بادشاہ
انتہائی نااہل ہے، اس سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی اور ہم سب بہت ہی مشکل کے اندر ہیں، ہماری مدد کرو۔ اس گورنر نے یہ خط ملنے کے بعد فوراً سے اپنے بیٹے کو یہاں پر بھیجا جس کا نام ہرکل تھا، اور اس نے آتے ہی رومن حکومت پر ایک بار پھر سے بغاوت کر کے قبضہ کر لیا۔ یہ 610 میں قسطنطنیہ میں پہنچ گیا اور اسی 610 کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا۔ خسرو پرویز کی فوج ہر لمحہ اس کے کہنے پر مسلسل آگے بڑھتی گئی اور 613 کے اندر انہوں نے شام کو فتح کر لیا۔ 614 میں فلسطین اور بیت المقدس کے اس فدا کے دوران تقریباً 90,000 لوگوں کو قتل کر دیا۔ ان کے سب سے بڑے پادری کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور اسی دوران ان تمام یہودیوں نے خسرو پرویز کا ساتھ دیا جو کہ یہاں پر موجود تھے۔ اس کی فوج مصر کے بارڈر تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد خسرو پرویز نے ہرکل بادشاہ کو خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے کہ سب خداؤں سے بڑے خدا خسرو پرویز کی طرف سے اس کے کمینے بندے ہرکل کے نام، یاد رکھو کہ آتش پرستوں کا خدا یعنی پرشین امپائر کا خدا سب سے اعلیٰ ہے، جبکہ عیسائیوں کا خدا کچھ نہیں، کیونکہ ایرانی آتش پرست تھے یعنی آگ کی پرستش کرتے تھے، جبکہ روم کے لوگ عیسائی تھے۔ خسرو پرویز کے تکبر کا اندازہ آپ اس کے الفاظ سے لگا سکتے ہیں۔ ہرکل بادشاہ نے درخواست کی کہ جنگ کو روک دو اور تم جو کہتے ہو ہم شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں خسرو پرویز کا کہنا تھا کہ میں جنگ روکنے کے لیے تیار ہوں، پر ایک شرط پر کہ تمہیں زنجیریں پہن کر ایک مجرم کی طرح میرے دربار میں آنا پڑے گا اور کہو گے کہ مجوسی خدا جیت گیا اور مسیح خدا ہار گیا۔ لیکن ہرکل بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایسی ذلت سے تو موت اچھی ہے۔ یہ تمام احوال 614 کے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ روم کی یہ آیات سن 615 میں نازل ہو رہی ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس صورتحال کے اندر جب رومی معافی مانگ رہے ہوں اور اسی دوران اللہ کا یہ پیغام آنا کہ رومی ایک بار پھر سے غالب آئیں گے، اپنا کھویا ہوا سب کچھ ایک بار پھر سے حاصل کریں گے، یہ کتنا بڑا دعویٰ تھا جس پر یقین کرنا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ بظاہر تو پوری رومی سلطنت پوری دنیا کو ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر ان آیات کو نازل کرنا ضروری کیوں تھا؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ ان دو سپر پاورز کی لڑائی کے اندر یہ خبر پورے عرب کے اندر مشہور تھی کہ دیکھو تمہارے ایک اللہ کو ماننے والے اہل کتاب کے ساتھ ایک کافر مجوسی بادشاہ کیا سلوک کر رہا ہے، کیونکہ ان کے مطابق مسلمانوں اور عیسائیوں کے اندر سب چیزیں کہ مسلمان عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اس کا پیغمبر مانتے ہیں، اور اس لیے مسلمان دلی طور پر رومن امپائر کے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ مسلمانوں کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جیسے مشرک مجوسی اہل کتاب کو سبق سکھا رہے ہیں ویسے ہم تمہیں بھی سبق سکھائیں گے۔ اللہ کو ان کی اس بات پر بہت غصہ آیا، جس کے بعد قرآن کریم کے اندر سورہ روم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ رومی صرف چند سالوں کے اندر غالب آ جائیں گے، اپنا سب کچھ ایک بار پھر سے واپس پائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ پیشن گوئی بھی تھی کہ مسلمان بھی اس دور میں خوشیاں منائیں گے۔ لیکن مسلمان اس دوران خوشیاں کیوں منائیں گے، اس کو سمجھنے کے لیے اب ذرا آپ کو آگے جانا پڑے گا۔ ناظرین، سورہ روم کی آیات کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ اور زیادہ مذاق اڑانے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو مسلمان مکہ سے مدینہ اپنا ایمان اور اپنی جان بچا کر جا رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ رومی یا اہل کتاب ایک بار پھر سے غالب ہوں گے۔ کیا یہ مذاق ہے؟ 620 تک خسرو پرویز کی فوج باسفورس تک پہنچ گئی، یعنی قسطنطنیہ تک، جو رومن امپائر کا کیپٹل یا اس کا مرکز تھا۔ ہرکل بادشاہ نے ایک بار پھر سے درخواست کی کہ جنگ بندی کر کے ہم سے صلح کر لو، پر خسرو پرویز نے پھر سے کہا کہ مجوسی خدا جیت گیا اور مسیح خدا ہار گیا۔ اگر یہ الفاظ تم اپنے منہ سے کہہ دو گے تو پھر ہی سب کچھ ختم کر دوں گا، ورنہ بالکل نہیں۔ اگر واقعی چاہتے ہو کہ یہ جنگ ختم ہو تو بیڑیاں پہن کر ہمارے دربار کے اندر داخل ہو اور یہ الفاظ کہو تو جنگ کے رکنے کے ساتھ تمہاری جان بھی بخش دوں گا۔ اسی سن 620 کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ اب دوسری طرف اپنی آخری درخواست بھی مسترد ہونے کے بعد ہرکل بادشاہ کا صبر جواب دے گیا اور اس نے سوچا کہ مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے اور سلطنت تو ویسے بھی ہاتھ سے جا رہی ہے، تو کیوں نہ عزت سے لڑتے لڑتے مر جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنی ساری فوج کو ایک جگہ جمع کر کے کہا جنگ کی تیاری کرو۔ ہرکل بادشاہ نے اچانک سے ایران کے علاقے کے اندر حملہ کر کے اس کے پورے شہر تباہ کر دیے، اور اس کے بعد آذربائیجان جس کے اندر ان کا بہت بڑا آتش کدہ یا ایرانیوں کا سب سے بڑا آگ کا مندر تھا، اس کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اب خسرو پرویز کے پاس صرف دو آپشنز تھے کہ یا تو رومن حکومت پر قبضہ کرتا یا پھر جو علاقے رومن حکومت کے قبضے میں ہیں یعنی اپنے سلطنت کے علاقوں کو بچاتا۔ یہ سن 624 کا وقت ہے جب عرب
عرب کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے، جس جنگ کے اندر بڑے بڑے عرب سردار مارے گئے۔ مسلمانوں کو کفار کے خلاف جنگ کے اندر پہلی کامیابی ملی، اور یوں قرآن کریم کی پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی کہ ایک طرف تو اہل کتاب یعنی رومی اپنی فتح کی خوشی منا رہے تھے، تو دوسری طرف عرب کے اندر مسلمان اسلام کی پہلی جنگ جیتنے کے بعد خوشیاں منا رہے تھے۔ ناظرین، صرف 627 تک ہرکل ایران یعنی پرشیا کے مرکز یعنی کیپٹل تک پہنچ گیا، لیکن خسرو پرویز کی فوج رومن حکومت کے اندر اتنا آگے جا چکی تھی کہ اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے انہیں واپس آنے تک کئی مہینے لگ جاتے۔ 628 کے آتے آتے خسرو پرویز کے خلاف بغاوت ہو گئی اور اس کے 18 بیٹوں کو قتل کر کے اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ اب وہی حالات پرشین حکومت کے ہو گئے تھے جو کسی ٹائم کے اندر رومن حکومت کے تھے، کیونکہ خسرو پرویز کے بیٹے نے ہار مان کر ہرکل بادشاہ سے صلح کی درخواست کی کہ جنگ کو روک دو، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ میرا باپ طاقت کے نشے کے اندر پگلا گیا تھا، میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ جبکہ دوسری طرف عرب کے اندر اس ٹائم میں غزوہ خندق چل رہی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے فرمایا تھا کہ اس کے بعد یہ مشرکین مکہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے، کیونکہ یہ کمزور ہو چکے ہیں، ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے۔ ہرکل بادشاہ نے صلح کی درخواست مان لی، لیکن ساتھ یہ شرط رکھی کہ پہلے تو ہمارے وہ علاقے جو کہ تمہارے باپ نے قبضے میں لیے تھے وہ سب کے سب واپس کرو، اور دوسرے نمبر پر ہماری مقدس صلیب جو کہ تم بیت المقدس سے لے کر گئے تھے وہ واپس کرو۔ لہٰذا یہ دونوں شرطیں مان کر سن 628 میں ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ حیرت انگیز طور پر اسی ٹائم کے اندر عرب میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی، یعنی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ ایک سال کے بعد ہرکل بادشاہ یہ صلیب لے کر بیت المقدس پہنچا، اسے وہاں نصب کیا، اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار کعبہ کے اندر صلح حدیبیہ کے بعد داخل ہوئے، جب سے کفار نے ان پر پابندی لگائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کو دنیا میں بڑھانا تھا تو نقشے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کے نچلے حصے کے اندر صرف سمندر ہے، اسی لیے تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ اوپر کی طرف سے شروع کرنا پڑا، کیونکہ انہی سلطنتوں کو ختم کر کے باقی دنیا تک اور آگے تک اسلام کے پیغام کو پہنچایا جا سکتا تھا۔ ناظرین، ان دونوں امپائرز کے اندر کوئی مذہبی آزادی نہیں تھی، جو بھی بادشاہ کا دین ہوتا وہی رعایا کو قبول کرنا پڑتا، ورنہ اس کی سزا صرف اور صرف موت تھی۔ اب اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امپائرز کو الٹے بغیر دعوت کا کام کرنا چاہتے تو یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ بادشاہ سرا کے اندر رہنے والے عربوں کو جنہیں وہ انتہائی حقیر جانتے تھے اور ان کی دعوت پر اپنی ہزاروں سال سے قائم سلطنت کو خلافت کے اندر شامل کرنے والے تو نہیں تھے، اور نہ ہی ان کا حکم مان کر اسلام کو قبول کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بادشاہ عام پبلک تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے اندر بھی رکاوٹ تھے، لہٰذا مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان سے جنگ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، وہ دراصل تاریخ کا کوئی علم نہیں رکھتے، کیونکہ اسلام نے اس مذہبی جبر اور ظلم کو تلوار کے زور سے ختم کیا، جس کے بعد آج یہ وقت ہے کہ اپنے مذہب کے معاملے کے اندر دنیا کا ہر شخص آزاد ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں، لہٰذا ان بدماش ظالم سلطنتوں کو تلوار سے اکھاڑ کر پھینکنا انتہائی ضروری تھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول بھی یہی چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو ظلم سے آزاد کروا کر ان کے حال پر چھوڑ دیں کہ چاہیں تو اسلام کو قبول کر لیں یا پھر اپنے کسی مذہب پر قائم رہیں، ان کا حساب اللہ قیامت کے روز خود لے گا۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر اپنے سفیر بھیج کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اس کے پاس بیت المقدس کے اندر یہ خط لے کر آیا تھا، جہاں پر وہ صلیب نصب کروا رہا تھا، جو کہ حال ہی میں سے پرشین امپائر سے صلح کے بعد ایک بار پھر سے واپس ملی تھی۔ اتفاق سے انہی دنوں کے اندر ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر اسی شہر کے اندر موجود تھا، اور ہرکل بادشاہ نے انہیں بلا کر اپنے دربار میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا خط دکھایا اور ان کے متعلق سوال کیا، تاکہ انہی کے عرب لوگوں سے جانا جا سکے کہ کیا یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا سچائی کچھ اور ہے۔ ناظرین، رومن اور پرشین امپائر کی تاریخ بہت طویل ہے، لہٰذا اسے ایک نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، باقی تاریخ ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں جانیں گے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔